Liskov substitution principle, or LSP, says subtypes must be substitutable for their base types, and it deals with design of inheritance hierarchies. یہ کہہ کیا رہا ہے؟ It basically is saying that functions that use references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it. یہ بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے اور it basically teaches us کہ انہیریٹنس ہوتی کیا ہے اور وہ اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں انہیریٹنس کا مطلب کیا ہے. یہاں پر کہہ کیا رہے ہیں؟ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بیس کلاس ہے اور اس سے ہم نے انہیریٹ کیا ہے سب کلاس، کوئی ایک نئی کلاس آپ نے بنا لی ہے، تو ریممبر کہ ہم پولیمارفک بیہیویئر سے ہم میتھڈس کو اوور رائڈ کرتے ہیں جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے، اور پولیمارفک بیہیویئر سے ہم آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں بیس کلاس کا، اس کا پوائنٹر یا اس کا ریفرنس، اور ایکچوئل آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ہوتا ہے. اور جب پولیمارفزم کے تھری جب وہ میتھڈ کال ہوتا ہے تو وہ ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ وہاں پر کال ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک پاورفل کانسیپٹ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ہے بیہیویئر جو بیس کلاس میں ڈیفائنڈ ہے، اگر تو جو آپ کا جو کلائنٹ کا پروگرام ہے اس نے اپنا پروگرام لکھا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بیہیویئر، اس سے کیا چیز اچیو کی جائے گی اور یہ بیہیویئر ہے کیا اور یہ کیسے یہ کام کرے گا. لیکن جو ہی وہ ڈیرائیو کلاس پہ پہنچتی بات، تو ڈیرائیو کلاس اس طریقے سے بیہیو نہیں کرتی جس طریقے سے بیس کلاس میں کنسیو کیا گیا ہے اس کا بیہیویئر. تو اس کا مطلب یہ ہے جو کلائنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ کلائنٹ نے تو ایک بیس کلاس کا، تو آپ اس بیس کلاس سے اس کو ریپلیس کر دیں اس سے سب کلاس سے، کلائنٹ کا پروگرام اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے جو کہ ایک پراپر اس کا طریقہ ہے. آپ ایک سب کلاس کی وجہ دوسری سب کلاس آپ ڈال دیں، دی بیہیویئر شوڈ ناٹ چینج. تو یہ جسٹ ہے اس پرنسپل کی. In order to understand, let's try to understand this thing. Let's say ایک بڑی ایبسٹریکٹ سی ایگزامپل ہے کہ we have dogs who wag their tails, and then we have a special type of dog جو doesn't wag its tail. تو یہ دو طرح کے ڈاگس ہیں. ایک تو ہم نے ایک ڈاگ سے انہیرٹ کیا ڈاگ نو ویگ، اور جو یہ ہے اس میں جو ٹیل کا جو ویگنگ کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم نے اوور رائڈ کر کے اس کو ہم نے بند کر دیا، وہ ہے ہی نہیں. اب ہوگا کیا جب آپ نے اس کو ختم کر دیا جو انہیریٹڈ کلاس ہے، جو ڈیرائیوڈ کلاس ہے اس میں، تو جو آپ کا کلائنٹ ہے جب وہ اس میتھڈ کو کال کرے گا، کیونکہ اس نے تو بیس کلاس کے میتھڈ کو کال کیا ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ڈیرائیوڈ کلاس میں وہ رائڈ ہو کے وہ اپنا بیہیویئر پراپر وہ دے گا. تو یہاں پر ان دس پرٹیکولر کیس فار ایگزامپل وہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، کسی طریقے سے آپ نے اس کو بلاک کر دیا ہے، دیر ول بی اے رن ٹائم ایرر. تو کلائنٹ ول observe unexpected behavior. So this is violation of Liskov's substitution principle. تو Liskov substitution principle جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں کچھ چیزیں جو کہ انہیریٹ آپ کر بھی رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں کہ آپ نے ٹھیک طریقے سے اس کو انہیریٹ کیا ہے، لیکن اصل میں وہ انہیریٹنس پراپر نہیں ہے. تو جب ایسا ہو، جب آپ اس کو اس طریقے سے انالائز کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے چیزوں کو انہیریٹ کیا ہے یا کہ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. اور اگر آپ اسے یہ رول کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر انہیریٹنس نہیں لگے گی.
یہ اس طریقے سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کو کسی اور طریقے سے آپ کو ماڈل کرنا پڑے گا۔